الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن سار علی ہدیہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من رد عن عرض اخیہ رد اللہ عن وجہہ النار یوم القیامہ۔ ایک چھوٹی سی حدیث ہے اور بہت اہم حدیث ہے۔ اس حدیث میں ایک عمل اور ایک بڑا بدلہ بتایا گیا ہے، لیکن وہ عمل ہم میں سے بہت سے لوگوں سے نہیں ہو پاتا ہے۔ یہ حدیث امام ترمذی نے اور دیگر محدثین نے ذکر کیا ہے۔ حدیث کیا ہے ہم دیکھتے ہیں۔ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو بندہ یا جو مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کرتا ہے، بعض روایتوں میں آتا ہے اس کے پیٹھ پیچھے اس کی عزت کا دفاع کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہرے سے جہنم کی آگ کو ہٹا دے گا، یعنی یہ آدمی جہنم میں نہیں جائے گا۔ ایک عمل ہے اور ایک بدلہ ہے۔ عمل کیا ہے کہ جو مسلمان کسی مسلمان کی عزت کا دفاع کرے، یعنی کوئی مسلمان ہے، اس کے سامنے کسی مسلمان کی بات ہو رہی ہے، اس کی عزت کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور یہ بیٹھا سن رہا ہے اور یہ فوراً اس کی بات کو رد کرتا ہے، دفاع کرتا ہے اس کی طرف سے، غلط بات ہے یہ، مت بولو، تم چپ رہو۔ یہ جو عمل اس نے کیا کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کیا، بچایا اس کی عزت کو، اور بولنے والے کا منہ بند کیا، چپ رہو، مت بولو تم، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کیا کرے گا؟ یہ جو دفاع کیا ہے جس نے نا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جہنم سے اس کو بچا لے گا۔ یہ بہت بڑا، کیوں ایسا؟ یہ اجر کیوں اتنا بڑا ہے کہ جہنم کی آگ سے اللہ تعالیٰ بندے کو بچا لے؟ کہ اجر کیوں ہے؟ کیونکہ دنیا میں ایک مومن کی عزت بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی۔ اس کو نبی نے خون سے جوڑا ہے، خون سے، جیسے کسی مسلمان کا خون کرنا اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، ایسے کسی کی عزت کو داغدار کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جس نے کسی کی عزت کو داغدار کیا، اس نے گویا اس مسلمان کا خون کیا، اتنا ہی بڑا گناہ ہے۔ جیسے کسی مسلمان کا خون کر دینا گناہ ہے، اتنا بڑا جرم ہے، اسی طرح سے جس نے کسی کی عزت پر حملہ کیا وہ گویا کہ اس نے اس کا خون کیا ہے۔ اور اس لیے آپ دیکھیں حجۃ الوداع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پوری انسانیت کو پیغام دیا تھا، اس پیغام میں اپنے اس آخری حج میں نبی نے جو بہت سارا میسج مسلمانوں کو دیا تھا، اس میں ایک بات یہ بھی تھی، آپ نے صاف صاف کہا تھا کل المسلم علی المسلم حرام، ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ حرام ہے۔ کیا حرام ہے؟ اس کا مال، اس کا خون اور اس کی عزت، یہ تینوں چیزیں حرام ہیں۔ اسی لیے آپ بیہقی کی جو روایت آپ دیکھیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کو دیکھ کے کہا تھا نا کہ تیری عظمت اور تیرا احترام اللہ کی نگاہ میں بہت بڑا ہے، لیکن ایک مومن کا احترام اللہ کی نگاہ میں تجھ سے زیادہ ہے، کیونکہ تیرا احترام ایک دفعہ ہے، لیکن مومن کا احترام تین اعتبار سے ہے، اس کا مال، اس کا خون اور اس کے بارے میں بدگمانی رکھنا، یہ تینوں چیزیں مومن کے بارے میں حرام ہے۔ تو یہ جو ہے، اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سماج میں، جس سماج میں رہتے ہیں، اگر ہم اپنے کسی بھی مسلمان یا مومن کے تعلق سے کوئی بات سنتے ہیں جو اس کی عزت پہ حملہ ہو رہا ہے، تو ہم اس کا دفاع کریں۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے واقع افک میں صحابہ کو تعلیم دیا۔ جب منافقین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ اتنا بڑا جو الزام لگایا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا تعلیم دیا؟ اے ایمان والو، تم نے کیوں نہیں، جیسے تم نے سنا تھا، یہ بات سنی تھی، تم نے اپنے اوپر گمان کر کے فوراً کیوں نہیں کہہ دیا کہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے؟ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے، جب ہم کچھ سنیں نا، کئی باتیں ہیں، ایک تو مومن کی عزت کا احترام دل میں ہو، اور اگر کوئی شخص آپ کے ہمارے سامنے کوئی آدمی کسی کی عزت پر حملہ کرتا ہے، اس کے پیٹھ پیچھے، پہلی ذمہ داری ہم بولیں چپ رہو، اس کا منہ بند کریں، اس کی ہمت کو توڑ دیں۔ اگر ہم ایک بار اس کو منع کر دیں، اس کی ہمت ٹوٹ جائے گی۔ ہم سنتے ہیں، مزہ لیتے ہیں، اصل میں کیا ہوتا ہے، آدمی کے اندر تجسس کا معاملہ ہوتا ہے، کھود کھود کے پوچھنا، پھر کیا ہوا، پھر کیسا ہوا۔ ہم تجسس
ڈھونڈتے ہیں، عیب ڈھونڈنے کے لیے ہم پوچھتے رہتے ہیں اور پھر اس کے بعد مزے لیتے ہیں۔ جو آدمی، علماء نے کہا جو آدمی سنے اور دفاع نہ کرے یہ بھی اس میں شریک ہے اس میں گناہ میں۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جب بھی سنیں تو پہلے رد کریں، اس کا منہ بند کریں اور اس سے پوچھیں تو یہ جو بول رہا ہے کہاں سے بول رہا ہے، کدھر سے بول رہا ہے۔ کبھی کبھی آدمی کوئی چیز، اور آج تو اتنا بڑا معاملہ ایسا ہے کہ کسی کی عزت کو داغدار کرنے، کچھ بھی آپ فیس بک پہ لکھ دو، ہزاروں لوگ دیکھ لیں گے۔ آج ایک آدمی مطلب بس وہ سمجھتا ہے کہ بس فیس بک پہ لکھ دیا تو میں نے بول نہیں پاتا ہے، سامنے کہہ نہیں سکتا ہے، کوئی بات معاملہ ہے تو فیس بک پہ لکھ دیا۔ کتنے ہزاروں لوگوں کے سامنے کسی کی عزت کو داغدار کرنا معمولی چیز ہے؟ کتنے لوگوں کے نگاہوں میں کتنا بڑا مجرم ہے یہ آدمی، کوئی بھی ہو۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں یہ بات کہی کہ اگر کوئی بندہ کسی پر الزام لگاتا ہے، فحش کاری یا کسی بھی چیز کا الزام لگاتا ہے، 4 گواہ پیش نہ کرے تو اس کو 80 کوڑے مارو؟ کیوں کہا؟ اگر کوئی آدمی کسی کو اپنی آنکھ سے دیکھ بھی لیتا ہے جرم کرتے ہوئے، وہ بول نہیں سکتا ہے۔ اگر 4 گواہ اس کے پاس نہیں ہے تو نہیں کہہ سکتا ہے کسی کے سامنے۔ کیوں؟ اگر کہے گا تو یہ دیکھنے کے باوجود، سچ ہونے کے باوجود اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ اللہ نے کیوں کہا ایسا؟ کیوں یہ چار جو ہے گواہوں کی جو قید لگائے اللہ نے؟ تاکہ اگر کوئی آدمی کسی کو دیکھے بھی ہے تو زبان نہ کھولے، چپ رہے، تاکہ سماج میں وہ گندگی پھیلے نہ اور وہ رکی رہے۔ میرے بھائیو، بہت اہم چیز ہے، اس لیے کسی کی عزت پر حملہ ہو اور ہم سنیں، دفاع کرنا چاہیے ہم کو، ہاں میں ہاں نہیں ملا، کسی بھی چیز کے بارے میں ہو تو یہ جو ہے بہت اہم بات اس حدیث میں جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بندہ کسی مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہرے سے جہنم کی آگ کو ہٹا دے گا۔ اس لیے ہم جس سماج میں رہتے ہیں ہم اپنی عزت کو بچائیں، اپنی عزت کی حفاظت کریں، ایسے اپنی عزت کے ساتھ ساتھ دوسروں کی عزت کا بھی دفاع کریں، اور اس کا جو بدلہ ہے ہم کو انشاءاللہ قیامت کے دن ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنی عزت کی، اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین، تقبل یا رب العالمین۔ ایسے ہی فائدے مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین، جزاک اللہ خیرن۔